دیکھو کتنا خوبصورت رب کا مہمان آ گیا، دیکھو کتنی شان والا ماہ رمضان آ گیا۔ نصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سورہ یاسین چل رہی ہے، 23واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ 22ویں پارے میں سورہ یاسین کے اندر ہی ایک بستی کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے اور بستی والوں نے جو ٹھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی شہر کے پرلے کنارے سے یعنی دور سے ایک آدمی ان کی مدد کو بھیج دیا۔ اس نے آ کر اپنی قوم سے کہا، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات کو مانو، یہ تم سے مانگتے تو کچھ نہیں ہے، یہ تو تمہیں کچھ دیتے ہیں، تمہاری آخرت بناتے ہیں۔ اور یہ بتاؤ کہ میں اس خدا کو چھوڑ کر جس نے پیدا کیا ہے ان کی عبادت کروں جو خود پیدا شدہ ہیں۔ ہم نے تو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، اور تم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے وہ کوئی تکلیف نفع نہیں پہنچا سکتے، نہ ان کی کوئی سفارش کام آ سکتی ہے، تو پھر اگر میں ان کو ہی معبود مان لوں تو گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، فاسمعون، تم بھی کان کھول کے سن لو، مان لو گے تو کامیاب رہو۔ ظالم قوم نے اس موحد کو شہید کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخلہ فرما دیا۔ قیل ادخل الجنۃ قال یا لیت قومی یعلمون۔ لیکن درد دل میں قوم کا ایسا تھا کہ مرنے شہید ہونے کے بعد بھی وہ کہہ رہا ہے کہ کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ اللہ نے میری بخشش کر دی اور مجھے معزز لوگوں میں سے بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو تو شہید کر دیا اور جنت میں پہنچ گئے، ان کو بھی ہم نے کوئی بڑی جو ہے فوج کی ضرورت نہیں تھی، ہم نے ان کو سب کو تباہ و برباد کر دیا، صرف ایک چیخ پڑی اور انگارہ جو بجھ جاتا ہے کوئلہ بن جاتا ہے، کوئلے بن گئے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ وَأَحْيَيْنَاهَا۔ آگے توحید پر عقلی دلائل ہیں۔ مردہ زمین کو آپ نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر کے اس سے درخت، پودے، پھول، بوٹیاں ساریاں اگاتے ہیں جس سے کھاتے ہو، اپنے جانوروں کو کھلاتے ہو، استعمال کرتے ہو۔ کئی قسم کے جوڑے اللہ تعالیٰ نے بہترین مختلف انداز میں پیدا کیے ہیں، کھیتیوں کے، پھلوں کے، ان کو تم استعمال کرتے ہو۔ اسی طرح رات کو اللہ تعالیٰ بناتا ہے، رات کو دن سے، دن کو رات سے نکال کر سامنے کر دیتا ہے۔ چاند، سورج اللہ نے بنائے ہیں۔ کشتیاں تمہاری دریا کے اندر وہ چلاتا ہے، تم سامان لاد کر اس میں اور خود بیٹھ کر جاتے ہو، اور تمہاری بہت سی سواریوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ پیدا کیا ہے۔ تو ان کا نام والا اللہ ہے، اس کی بات کو مانو، اس کے پیغمبر کی بات کو مان کے کامیاب ہو جاؤ۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ مشرکین سے جب کہا جاتا خرچ کرو اللہ کا دیا ہوا مال، وہ عجیب منطق چلاتے، کہتے جن کو خدا تعالیٰ خود نہیں کھلاتا ہم کیوں ان کو کھلائیں، اور ساتھ مطالبہ کرتے کہ اگر یہ وعدہ سچ ہے تو پھر پورا کیوں نہیں ہوتا کہ تباہی آ جائے گی۔ فرمایا کیا ہے، ایک ہی تو چیخ کے مالک ہیں، ایک فرشتے نے چیخ لگا دی ہے ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جلدی نہیں کرتے، جو ٹائم کسی کا مقرر کیا ہے
اسی وقت ان کو دھر لیا جاتا ہے، پھر نہ وصیت کر سکتے ہیں، نہ آگے جا سکتے ہیں، نہ پیچھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر یہ اٹھ کر قبر سے آئیں گے، کہیں گے ہم تو بس تھوڑی سی دیر یہاں سوئے تھے رہے تھے۔ نیک لوگ جو ہیں ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، دوبارہ جب اٹھے گے حساب کتاب ہوگا، نیک لوگوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ فرمایا وہ بڑے مزے میں ہوں گے، وہ بھی ہوں گے ان کے ہم قسم کے لوگ، بیوی یا بچے بھی وہاں ہوں گے، وہ سایوں میں ہوں گے اور شاہی تختوں کے اندر تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے، ہر قسم کے ان کو پھول پھل جو بھی چاہیں گے ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سلام پیش کیا جائے گا۔ مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا اور ایمان والوں کو وہاں الگ کر دیا جائے گا۔ دنیا میں یہ اکڑتے پھرتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں یا آگے بھی نہ جا بھی نہ سکیں، یا ہم چاہیں تو ان کے پورے جسم کو مسخ کر دیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت دفعہ کسی کو ایسا فالج پڑ جاتا ہے کہ نہ آگے کا ہوتا ہے، نہ پیچھے کا، نہ ہلنے گزرنے کا ہوتا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جس کو ہم زیادہ بڑی عمر دے دیتے ہیں، بعض دفعہ اس کے اعضاء اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ یہ بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، اس کو چیزیں بھی یاد نہیں رہتی، آپ کی بیوی بچوں کے نام بھی بھول جاتے ہیں۔ اس واسطے اتنی کوئی لمبی زندگی کی ضرورت نہیں ہے، ہوش حواس والی، قوت طاقت والی زندگی ہو تو وہ بہتر ہے۔ جب کمزور اور بالکل کوڑا کرکٹ کی اس طرح انسان ہو جائے، پریشان ہو جائے، تو اس سے نبی علیہ السلام نے بھی پناہ مانگی ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة، انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے ایک ذکی نطفے سے پیدا کیا ہے، لیکن وہ جب سمجھدار ہو گیا تو الٹا ہی جو ہے جھگڑالو بن کے سامنے آیا۔ وہ کہتا ہے ہم دوبارہ کیسے ہوں گے؟ ایک ہڈی اٹھائی ایک مشرک نے، اور وہ بالکل پرانی تھی، وہ بھربھری تھی، اس کے جو ہے ذرے گرنے لگے، کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، اس کو کون زندہ کرے گا؟ فرمایا جس نے اس کو پیدا کیا تھا وہی زندہ کر کے دکھا دے گا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اللہ تعالیٰ کو دیر نہیں لگتی، کسی کام کا ارادہ کریں تو کہتے ہیں ہو جاؤ، اسی وقت ہو جائے۔ تو سبحان اللہ، صورت کو ختم کیا توحید پر، پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تمام شریکوں سے، عیوب سے، بچوں سے، بیوی سے، اس کی حکومت ہے اور اس کی طرف سب نے لوٹ کر کے جانا ہے۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا، سورہ صافات اس کا نام ہے، پہلا لفظ بھی صافات ہے۔ اس میں جنوں اور فرشتوں اور انبیاء اور اولیاء کی الوہیت کی نفی کی گئی کہ کچھ لوگ جو ہیں ان بزرگوں کی جو ہے کرامت کو دیکھ کر، عزت کو دیکھ کر ان کو معبود بنا لیتے ہیں۔ فرمایا یہ معبود بننے کی قابل نہیں، فرشتے تو صف باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے حضور جو حکم ہوتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ تمہارا معبود تو ایک ان الہکم واحد رب السماوات والارض، آسمان زمین کا پروردگار ہے، مشرق مغرب کا مالک ہے، آسمان کو پیدا کیا، ان کو ستاروں سے مزین بھی اسی نے کیا۔ جن جو اوپر خبریں لینے جاتے تھے ان کو بھی روک دیا گیا، اب اوپر جائے تو شہاب ثاقب ان کو جلا کے رکھ دیتا ہے، تو یہ خدا کیسے بن سکتے ہیں؟ تمہارے کام کس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ مجرم لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے مر کے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، ایک تو ڈانٹ پڑے گی تو یہ اٹھ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھیں گے ایک دوسرے کو، کیا ہو گیا؟ اچھا یہی بدلنے کا دن ہے جس سے ہمیں، ہاں جی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے ان کو، ان کے ظالموں کو، یعنی جنہوں نے کفر شرک کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، اور ان جیسے ان کے بچے ہوں یا ان کے معبود جو غیر اللہ بنایا، سب کو اکٹھا کر کے جہنم کی طرف ان کو چلاؤ۔ فرشتے ان سب کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا ان کو کھڑا کر دو، کھڑے کر دیے جائیں گے، اور فرمایا ان سے کہو اب ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ آج تو سب تسلیم ہو، جہاں لے جاتے ہیں فوراً جاتے ہو، وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر کہیں گے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، وہ کہیں گے ہمیں گمراہ کیا، لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔
یہ اکڑتے اس واسطے انہم کانوا ذاکرین، جب انہیں کہا جاتا تھا معبود ایک ہے تو تکبر کرتے تھے، کہتے کیا ایک شاعر مجنون کی وجہ سے ہم اپنے سارے معبود چھوڑ کے صرف ایک کو معبود بنائیں، یہ دماغ میں بات آتی نہیں۔ جو ماننے والے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مخلص کے لفظ سے تعبیر فرمایا ان کو رزق ملے گا، جنت ملے گی، شاہی تخت ملیں گے، اور ان کی خدمت کے لیے جو ہے ساغر بھر کر غلمان پھر رہے ہوں گے، ان کی بیویاں ہوں گی اور بہت خوبصورت ہوں گی، ایک دوسرے کی طرح متوجہ ہو کر یہ کہیں گے کہ ہمارے دنیا کے اندر ایک دوست بھی تھے تو ایک کہے گا ہاں میرا ایک دوست تھا، وہ مجھے کہتا تھا تو بھی مانتا ہے خدا کی توحید کو، جب مر جائے گی مٹی ہو جائے گی پھر ہمیں اٹھا کر بدلہ دیا جائے گا، تو یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا وہ کدھر ہے؟ کہیں گے جہنم کی طرف جھانک کے دیکھو، جہنم کی طرف جا کے دیکھیں گے تو وہیں ہوگا وہ اللہ اکبر۔ تو جہنمیوں کو فرمایا زقوم کا درخت جو جہنم کے اندر ہی پیدا ہوگا، کانٹے دار ہوگا، کڑوا ہوگا، وہ جہنمیوں کی خوراک ہوگی، اور گرم پیپ وغیرہ جو ہے وہ پینے کے لیے ہوگا، جس کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا۔ آگے انبیاء کے واقعات نقل فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی خدا کے بننے کے قابل نہیں، وہ اللہ کے نبی تھے، وہ 950 سال انہیں تبلیغ کی تو چند ایک لوگ مسلمان ہوئے، اللہ نے ان کو نجات دی اور جو کافر مشرک نے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ انہی کے خاندان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بڑے بڑے امتحان ان کے لیے گئے، ان میں وہ پاس ہو گئے اور مشرکین کے معبودوں کو اپنے ہاتھ سے جو ہے توڑ پھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے صاحبزادہ دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو جب وہ کچھ بھاگنے کی عمر کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں بتایا کہ اس کو ذبح کر دیے۔ اس واسطے بیٹے سے کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے ذبح کر رہا ہوں، دیکھو آپ کا کیا خیال ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ سعادت مند بچے نے کہا کہ ابو جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کر گزرے، میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ باپ بیٹے دونوں جب اس قربانی کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی اور فرشتے کو بھیجا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ایک امتحان تھا اس میں پاس ہو گئے، اور اس کے بعد ایک وہ مینڈے کی کو چھری کے نیچے دیا اور اسماعیل کو نکال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق دوسرا بیٹا بھی دے دیا، اور اس کی نسل میں انبیاء رکھ دیے کافی، جو انبیاء ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آخری در یتیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ کئی دفعہ اسی قرآن میں تفصیل سے گزر چکا ہے۔ الیاس علیہ السلام کا واقعہ یہ بہت کم آیا ہے قرآن پاک میں۔ ان کی قوم کے لوگ ایک بت کو، باعل کا نام بت کو پوجا کرتے تھے، فرمایا تم بت کو پوجتے ہو اور جو پیدا کرنے والا خدا ہے اس کو کیوں تم نے چھوڑ رکھا ہے۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کا واقعہ بھی کئی دفعہ تفصیل سے آ چکا ہے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا چھوٹا سا واقعہ یہاں بھی آ گیا اور پہلے بھی گزر چکا ہے۔ یہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اللہ کے صریح آرڈر آنے سے پہلے ہی قوم کو عذاب کی خبر سنا کے چلے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کا لقمہ بنا دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے فنادیٰ فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ نے وہیں بھی سنی۔ اس واسطے سبق دیا پوری امت کو کہ جہاں کہیں تم کسی پریشانی مصیبت میں ہو تو اللہ ہی کو پکارنا ہے، مچھلی کے پیٹ سے، ورنہ کون وہاں اس کی مدد کو جا سکتا تھا۔ مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس نے آ کر کنارے، حالانکہ وہ مچھلیاں پانی سے باہر تو آ ہی نہیں سکتی، کنارے پہ جا کر حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پہ چھوڑا، اگل دیا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت جسم بالکل کمزور ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی طاقت دی، پھر قوت دی، پھر سارا کچھ ہو گیا۔ اسی طرح اصطفى البنات علی المشرکین کا رد ہے کہ وہ کہتے بیٹیاں ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی۔ فرمایا کیا عجیب تمہارا فلسفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے جو ہے پسند کرتے ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورت کو توحید پر مکمل کیا جاتا ہے۔ تمہارا رب پاک ہے تمام شریکوں بیوی بچوں سے اور شریکوں سے، وہ بڑا عزت والا ہے۔ وہ سلام اللہ اور سلامتی ہے پیغمبروں پر جو سب سے مخلوق میں زیادہ برگزیدہ ہوتے ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین، اللہ ہی کی تمام صفات ہیں تعریفی، وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ سواد والقرآن ذکر، یہ نصیحت کی کتاب ہے قرآن پاک، اس سے نصیحت حاصل کرو، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ جو لوگ نہیں مانتے وہ کافر ہیں، اور جب ان کو پکڑا جائے گا تو اس وقت یہ چیخ چلا کر کہیں گے ہمیں چھوڑ دیا جائے، لیکن وہاں ان کی جو ہے رہائی نہیں ہوگی۔ اپنی زندگی میں تو وہ بڑی عجیب سی باتیں کرتے تھے کہ منذر یعنی پیغمبر انسانوں میں سے آ گیا تو ان کو عجیب لگتا تھا، ساحر کہہ دیا، اور ایک خدا کی طرف دعوت دی، پھر عجیب لگتا تھا کہ یہ کئی خدا ایک کیسے بن سکتے ہیں، اور اپنے متبعین کو کہتے صبر کرو انہی معبودوں پر جس پر چل رہے تھے۔ یہ جو دعویٰ ہو رہا ہے یہ اندر کوئی جو ہے نظریہ رکھا ہوا ہے، کچھ ارادہ کیا ہوا ہے، حکومت چاہتا ہے یا مال چاہتا ہے۔ ہم نے ایسی باتیں تو پہلے کبھی نہیں سنی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس یہ ان کی ایسی باتیں ہیں، کیا ان کے پاس کوئی خزانے ہیں رحمت کے اور اب کے؟ ان کے پاس نہ ان کے پاس حکومت ہے، کچھ بھی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم فرعون اور قوم سمود اور قوم لوط، اصحاب ایکا، ان کا پھر نام لے کر بتایا۔ یہ ساری قوموں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا اور دنیا میں ہی غرق کر دیے، عذاب میں مبتلا کر دیے گئے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا کچھ واقعہ بیان فرمایا، جنہوں نے اپنی زندگی کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک دن فیصلے کرتے تھے، ایک دن بالکل ذکر کرتے تھے، ایک دن اپنے بچوں کو دیتے تھے۔ اسی طرح وہ انہوں نے اپنی زندگی کو کیا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے فضائل سے نوازا تھا۔ ان کو ایک صاحبزادہ دیا جس کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ یہ ان ہستیوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر تمام قوموں پر جو ہے بادشاہی دی، بلکہ انسانوں سے آگے جنوں پر بھی، ہوا پر بھی اللہ تعالیٰ نے حکومت دی۔ ان کو جہاں جانا ہوتا تخت پہ بیٹھ جاتے، اور پوری فوج کو بھی جن کو ساتھ جانا ہوتا ان کو بٹھا دیتے، ہوا ہوتی وہ تخت کو لے کے چلی جاتی۔ پورے 6 مہینے کا سفر پھر ایک صبح میں وہ ہوا کرا دیتی تھی، اور شام کو اور 6 مہینے کا سفر کرا دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے امتحان میں بھی ڈالا، اور ایک دن یہ کہنے لگے کہ میری اتنی بیویاں ہیں، میں سب کے پاس جاؤں گا تو ایک ایک بچہ پیدا ہو جائے گا، تو مجاہد تو جو ہیں وہ جہاد کریں گے، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ تو ان میں سے کوئی بھی حاملہ نہیں ہوئی، ایک حاملہ ہوئی تو اس کا بچہ بھی ناقص پیدا ہوا۔ یہ ایک امتحان تھا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں۔ ان کو شیطان کی وجہ سے کوئی تکالیف اور بیماریاں پہنچی، لیکن انہوں نے ہر حال میں اللہ ہی کو پکارا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تکلیف کو ختم کرنے کا ارادہ فرمایا اور حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی زمین پر ایڑی لگا دو، یہاں سے پانی نکلے گا، ٹھنڈا بھی ہوگا اور گرم بھی ہوگا، گرم تازہ ہوگا، اس سے نہا لینا اور ٹھنڈا پی لینا، اندر اور باہر کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ انہوں نے ان کی بیوی جو خدمت میں لگی رہتی تھی، شیطان نے اس کو کوئی الٹی پٹی پڑھانے کی کوشش کی تھی۔ آ کر انہوں نے مشورہ کیا اپنے خاوند حضرت ایوب سے، تو حضرت نے فرمایا اچھا
اب تو اس میں بھی تو سوچنے لگ کری ہے یہ تو شیطانی بات ہے، میں ٹھیک ہو گیا تو تجھے کوڑے لگاؤں گا پورے 100۔ ٹھیک ہو گئے، وہ تو مخلصہ عورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام کو جھاڑو جیسی کوئی چیز 100 تنکوں والی دینے، ایک دفعہ مارے تو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد چند انبیاء کا ذکر، ان کی کامیابی کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ رکوع کے یعنی سورت کی آخری رکوع کے اندر توحید کا پھر بیان آیا کہ میں تو ڈرانے والا ہوں، اللہ ایک ہے، واحد ہے، غالب ہے، آسمان زمین کا مالک ہے، پروردگار ہے، عزیز ہے، غفار ہے۔ تو سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ایسے خدا تعالیٰ کے ساتھ جڑ لو، قیامت قائم ہو جائے گی، ایک بہت بڑی خبر ہے، لیکن لوگ اس کو مان نہیں رہے۔ تو اس کے بعد فرمایا تم پہلی اپنی ہسٹری کو نہیں جانتے کہ جب ہم نے پیدا کیا تھا تمہارے باپ کو، فرشتوں سے کہا تھا ان کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو راندہ درگاہ کر دیا۔ وہ آج تک اللہ کی لعنت میں ہے اور قیامت میں اپنے متبعین کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، سورہ زمر اس کا نام ہے۔ اس کے اندر شروع میں خوب توحید بیان فرمائی۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، خود اللہ تعالیٰ عزیز حکیم ہے۔ کتاب کس واسطے نازل کیا کہ اس کے مطابق آپ حکم دیں اور اللہ کی بات کریں اخلاص کے ساتھ، اور خالص اللہ ہی کے لیے دین ہے۔ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ بھی بظاہر یہ کہتے ہیں ہم تو ان کو صرف تقرب کے لیے معبود بنائے، اصل معبود ہمارا بھی اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ مشرک ہیں۔ براہ راست تم تو انبیاء کی بات اور نیک لوگوں کی بات پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل سکتے ہیں، لیکن معبود تو نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا، دن کو بنایا، لے آتے ہیں لے جاتے ہیں۔ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے اندر پیدا کیا، اور تمہارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے جانور جو ہے وہ پیدا کیے جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ، اگر تم کفر یا ناشکری کرو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کفر کو پسند نہیں کرتے، نقصان ہے تمہارا، اللہ اپنی مخلوق کا نقصان پسند نہیں کرتے۔ تم شکر کرو، اللہ کا فائدہ تو کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں تاکہ تم راحت میں جاؤ، جنت میں جاؤ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ انسان سے اللہ تعالیٰ ایک شکوہ کر رہے ہیں، اذا مس الانسان ضر دعا ربہ منیبا، بعض دفعہ کہ انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر اسے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نعمت سے نواز دیتے ہیں۔ جب نعمت پہ وہ آ جاتا ہے تو پھر بھول جاتا ہے کہ کس نے دیا اور کس نے تکلیف اٹھائی، یہ بری بات ہے۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، تو اپنے اس کفر کے ساتھ تھوڑی عمر نفع اٹھا دے، تو جہنم میں ہی جائے گا۔ اس کے مقابلے میں وہ ہے جو رات کو فرمانبرداری کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، اللہ کی رحمت کی امیدیں رکھتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والا اور غیر علم یعنی جہالت والا برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر، لیکن یہ بات عقل مند لوگ بھی سمجھ کر نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ اعلان کر دیں کھلے بندوں، میرے بندوں سے کہہ دیں کہ تقوی اختیار کرو، اپنے رب کی نافرمانی سے بچو۔ جو نیکیاں کرے گا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو بھلائی دیں گے۔ اللہ کی زمین وسیع ہے، اگر ایک جگہ تم نیکیاں نہیں کر سکتے دوسری جگہ چلے جاؤ، تکلیفیں آئیں تو صبر کرنا، صبر پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ خود مجھے بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کروں، مجھے بھی ڈر ہے کہ کہیں اگر نافرمانی ہو گئی تو عذاب عظیم ہوگا۔ قل اللہ اعبد مخلص اللہ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہیں کہ اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں اخلاص کے ساتھ، تم اگر میری بات نہیں مانتے جن کی عبادت کرنا چاہتے ہو چاہو کر لو، لیکن یہ نقصان میں ہی رہو گے۔ اور کیا نقصان ہوگا؟ جب تم آخرت میں چلے جاؤ گے
تو جہنم میں جاؤ گے، اوپر بھی جہنم کی آگ ہوگی تمہاری، نیچے بھی جہنم کی آگ ہوگی۔ اور جو لوگ شرک سے، کفر سے بچتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ اللہ ان کو اپنا بندہ کہتے ہیں، وہ میرے اصل بندے ہیں، وہ بات کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے اور بالا خانوں میں یہ چلے جائیں گے، جنت کے بالا خانوں میں، اور ان کی بڑی عزت ہوگی، ہر چیز ان کو ملے گی۔ آگے توحید کے اوپر عقلی دلیل دی۔ زمین کو دیکھتے نہیں، خشک پڑی ہوتی ہے، اوپر سے اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتے ہیں، اور پھر زمین کے اندر وہ پانی کے چشمے چل کر تمہارے فائدے کے لیے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں۔ افمن شرح اللہ صدر الاسلام، جس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دے، وہ نور لے کر دنیا میں پھرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ہیں جن کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں، وہ گمراہی میں پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی ہے جس کے مضمون ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں۔ مومنوں کے دل جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، اور ان کی کھالوں پر جو بال ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جناب اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے قرآن پاک میں مختلف قسم کی مثالیں بیان فرمائیں تاکہ لوگ ان مثالوں سے چلو بات سمجھ کر اپنے مقصد کو پہنچ جائیں۔ ان میں سے ایک مثال یہ بھی ہے کہ ایک آپ خود فیصلہ کرو، ایک آدمی ہے جس کے کئی مالک ہیں اور سب بڑے نخریلے ہیں اور متکبر ہیں، کسی کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، تو وہ بندہ کس کس کی بات مانے، وہ غلام کس کس کی بات مانے، کتنا وہ پریشان ہوگا۔ اور دوسرا غلام ہے وہ ایک ہی مالک کا ہے، اور وہ جس طرح وہ بھی بڑا نرم اور محبت کرنے والا ہو، کیا یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ تو حل یستویان مسئلہ، تو ظاہر ہے ہر آدمی یہی فیصلہ کرے گا کہ یہ دونوں برابر نہیں۔ فرمایا چلو سمجھ گئے ہو نا، الحمدللہ انک میت و انہم میتون، یہ کہا کرتے تھے یہ نبی جو ہے اس کا تو نرینہ اولاد ہی نہیں ہے، تو یہ فوت ہو جائیں گے، دین ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، موت سے تو کوئی نہیں بچے گا، اگر آپ وفات پا گئے تو زندہ انہوں نے بھی نہیں رہنا، وہ بھی مر جائیں گے۔ تو آگے جو ہے قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، پھر پتہ چلے گا حق کیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی اگر آپ کی بات مان لیں تو کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخر کی تنگی اور پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔